الجود والإحسان أنعم علينا بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي حديث بعده يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ بچے میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یا اٹھ جائیں یا میں انہیں بالکل نہیں حرکت کرنے دوں گا آپ لوگوں کو. بچے آپ کوئی بھی بندہ جس نے اٹھنا ہے، میری تقریر ہوگی 25 منٹ تک، اس دوران کسی نے اٹھنا ہے تو ابھی اٹھ جائے. کسی بچے نے شرارت کرنی ہے تو وہ ابھی اٹھ کے چلا جائے. معزز سامعین، حضرات علماء کرام، جامعہ جواہر العلوم اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کا سالانہ اجتماع ہے. ان خوش نصیب بچے اور بچیوں کے اعزاز میں جنہوں نے قرآن پاک جیسی عظیم دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا شفیق الرحمن نذیر دامت برکاتہم کو، ان کے تمام رفقا کو، اس مسجد اور مدرسہ کی انتظامیہ کو، اور طلباء اور طالبات کے والدین کو اللہ پاک قرآن پاک کا فیض نسل در نسل جاری اور ساری رکھے. آج کے اس پروگرام میں میری گفتگو کا وقت 12 بجے کا تھا. مولانا شفیق الرحمن صاحب نے مجھے جو وقت مقرر کر کے بتایا، جی 12 بجے آپ کا خطاب شروع ہوگا. میں اسی وقت کے لحاظ سے گجرانوالہ سے سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں.
اگر آپ لیٹ ہوئے ہیں تو آپ سے زیادہ میں ہوا ہوں، آپ کو جلدی ہے تو آپ کی نسبت مجھے زیادہ جلدی ہے، اور مجھے جس عنوان پہ گفتگو کا کہا گیا تھا، حقیقت یہ ہے اب میرا ذہن اس گفتگو کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ وقت کی قلت، گھڑیوں کی سوئیوں پہ آپ کی نگاہ، یہ کسی اہم موضوع کو کبھی بھی بیان نہیں کر سکتی۔ میری بیٹیاں بھی پردوں میں ہیں، بہنیں بھی، اور آپ بھائی دوست بھی۔ بس ایک بات کی طرف 20-25 منٹ میں توجہ دلا دوں۔ یہ جو ہماری بیٹیاں قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہیں، دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ کوئی آج کی ریت نہیں، بلکہ عورتوں کا، خواتین کا دین سے اور قرآن سے جڑنا اتنا ہی پرانا ہے جتنی قرآن کریم کے نزول کی تاریخ پرانی ہے، جتنی میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی تاریخ پرانی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی 40 بہاریں گزارنے کے بعد جب غار حرا میں جانا شروع کیا تو غار حرا کی تنہائیوں میں قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کریم کا نور نازل ہوا۔ قرآن جب ذات نبوت پہ، قلب نبوت پہ نازل ہوا تو سب سے پہلے ذات نبوت اور زبان نبوت سے قرآن کس کے کانوں میں پڑا؟ کس نے سب سے پہلے قرآن کریم پہ ایمان قبول کیا؟ کون تھا وہ جس نے سب سے پہلے قرآن کو اپنے دل میں جگہ دی؟ اس سوال کا جواب وہ ایک عورت ہے۔ سب سے پہلے اس امت میں، بلکہ پوری انسانیت میں، نبی کے بعد قرآن سے رشتہ ایک عورت نے جوڑا ہے۔ قرآن سے تعلق ایک عورت کا ہوا ہے۔ وہ عورت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باوفا اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے قرآن کریم کو سنا، انہوں نے قرآن کریم کو اپنے دل میں جگہ دی، انہوں نے قرآن پاک پہ ایمان قبول کیا، انہوں نے اپنا مال قرآن کریم کی اشاعت اور تبلیغ پہ خرچ کیا۔ مردوں کی باری بعد میں آئی ہے، لہٰذا آج اگر میری بیٹی نے 2 مہینوں میں قرآن زبانی یاد کیا ہے، یقیناً یہ آج کے دور میں کرامت ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے، اعزاز ہے۔ لیکن میری بیٹی، تیری تو تاریخ بڑی پرانی ہے، تیری تاریخ بتا رہی ہے قرآن کے ساتھ تیرا رشتہ مردوں کا بھی رشتہ نہیں جڑا تھا۔ سب سے پہلے اے میری بیٹی، میری بہن، تیری اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ جڑا۔ سب سے پہلے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ ایک عورت نے دی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرون اولیٰ کی عورت 2 کام کیا کرتی تھی۔ آپ کہو گے مولانا ہم مرد بیٹھے ہیں،
تقریر آپ نے عورتوں کی شروع کر دی۔ ہاں ہم مرد ہیں لیکن مردوں کے 4 روپ ہیں۔ مرد باپ ہوتا ہے، مرد بھائی ہوتا ہے، مرد بیٹا ہوتا ہے، مرد شوہر ہوتا ہے۔ مرد اگر باپ ہے گھر میں اس کی بیٹیاں موجود ہیں، مرد اگر بیٹا ہے گھر میں اس کی اماں موجود ہے، مرد اگر بھائی ہے گھر میں اس کی بہنیں موجود ہیں، مرد اگر شوہر ہے تو گھر میں اس کی بیوی موجود ہے۔ اس لیے مرد بھائی ہوگا آج پیغام سن کے جائے گا، اپنی بہنوں کو پہنچائے گا۔ مرد باپ ہے آج پیغام سن کے جائے گا، اپنی بیٹی کو پہنچائے گا۔ مرد بیٹا ہے پیغام سن کے جائے گا، گھر میں اپنی اماں کو پہنچائے گا۔ مرد شوہر ہے پیغام سن کے جائے گا، گھر میں اپنی بیوی کو پہنچائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے عورت کو چنا ہے دین کی خدمت کے لیے، اللہ نے عورت کو چنا ہے دین قبول کرنے کے لیے، اللہ نے عورت کو چنا ہے دین کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ میں پہلے زمانے کی عورت کے کردار کو پڑھتا ہوں تو عورت 2 کام کرتی تھی، 2 کام عورت نے کیے۔ پہلا کام، عورت خود قرآن سے جڑی، خود دین سے جڑی، خود نبوت سے جڑی، خود اسلام سے جڑی، خود ایمان سے جڑی۔ یہ اس کا پہلا کام تھا۔ دین کے ساتھ جڑنے میں رکاوٹ آئی، عورت نے رکاوٹ کو اٹھا کھاڑ پھینکا۔ دین کے ساتھ جڑنے میں عورت کے راستے میں مشکلات آئیں، عورت کمزور ہونے کے باوجود پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو کے دین کو قبول کر گئی۔ عورت نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے جرم میں عورت کے بدن کے ٹکڑے 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 ہو گئے، مگر عورت کی لبوں پہ مجال ہے کہ کلمہ کفر آیا ہو۔ عورت دین سے جڑی، شوہر نے گھر سے نکال دیا، دیس نکالا، قبول کر لیا، مگر پیغمبر کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ عورت دین سے جڑی، بھائیوں نے تشدد کیا، تھپڑ مارے، بھائیوں کا تشدد برداشت کر گئی، دین سے پیچھے نہیں ہٹی۔ عورت دین سے جڑی، معاشرے نے اسے کہا عورت کو طلاق دے دو، عورت طلاق والی ہو گئی۔ عورت دین سے جڑی، لوگوں نے کہا اس کے شوہر کو مار دو، عورت بیوہ ہو گئی، عورت کا سہاگ اجڑ گیا، لیکن دین سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تاریخ بھری پڑی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے حضرت سمیہ کا کردار اسلام کی خاطر اس دھرتی پہ، اس مٹی پہ سب سے پہلا لہو جس کا جذب ہوا ہے، جس کا لہو قطروں قطرے 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 بن کے زمین پہ ٹپکا ہے، وہ ایک عورت ہے۔ حضرت سمیہ کا کردار پڑھ لیں، حضرت زنیرہ کا کردار پڑھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کا کردار پڑھ لیں، ایک سے ایک بڑھ کے کردار ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرون اولیٰ کی عورت 2 کام کرتی تھی۔ پہلا کام، وہ خود دین سے جڑی، دین سے جڑنے کے پاداش میں اس کا گھر اجڑا، قبول کر لیا، دین قبول کرنے کے پاداش میں اس کا شوہر قتل ہوا، قبول کر لیا، اس کے بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، قبول کر لیا، دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور دوسرا کام، عورت خود دین سے جڑی تھی، آگے اس نے نسلوں کو جوڑا، نسلوں کو جوڑا، آگے انسانیت کو جوڑا، آگے رشتوں کو جوڑا۔ عورت کے بھی 4 روپ ہوتے ہیں، عورت 4 رشتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ عورت
عورت کا ایک روپ بیٹی ہے، عورت کا ایک روپ بہن ہے، عورت کا ایک روپ ماں ہے، عورت کا ایک روپ بیوی ہے۔ اللہ نے عورت کے یہ 4 روپ بنائے ہیں، یہ 4 رشتے بنائے ہیں۔ عورت بیٹی ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، عورت اماں ہے، اور ان 4 رشتوں میں میرے رب نے عورت کو کمال کا رتبہ عطا کیا، اعلیٰ رتبہ عطا کیا۔ یہ بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو رب کی رحمتوں کو کھینچ لاتی ہے، یہ بیٹی کے روپ میں گھر میں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، مقناطیس کی کشش لوہے کو کھینچ لایا کرتی ہے۔ رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم، لوہے مقناطیس میں لوہے کو کھینچنے کی شاید اتنی طاقت نہ ہو جتنی طاقت عورت جب بیٹی بن کے ابا کے گھر میں آتی ہے تو وہ رب کی رحمتوں کا مقناطیس بن کے آتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کے مقناطیس بن کے اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ رب العالمین کا کرم اترتا ہے، رب کا کرم اترتا ہے، رب کی برکات اترتی ہیں، رب تعالیٰ کا عفو اترتا ہے، رب تعالیٰ کی سخاوت اترتی ہے۔ عورت بیٹی بن کے آتی ہے، قرآن اس کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ عورت بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے رسول اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورت بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے رسول اس کا ماتھا چومتے ہیں۔ عورت بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے رسول اس بیٹی کو پالنے والے کے ساتھ جنت کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں، من اعال جاریتین حتی تبلغا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور انہیں پال کے جوان کر دیا، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا، ہوا وانا معہ ہوا وانا کہاتین، میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، وضم اصابعہن۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، عورت کا ایک روپ بیٹی ہے، بیٹی کے روپ میں یہ رحمت بن کے آتی ہے۔ عورت کا ایک روپ بہن ہے، بہن اپنے بھائیوں کی آبرو ہوا کرتی ہے، بہن اپنے بھائیوں کی عزت ہوا کرتی ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کا ارمان ہوا کرتی ہیں، بھائییں یہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے رات کی تاریکیوں میں رب کی بارگاہ سے پلہ پھیلا کے اپنے بھائیوں کے لیے کرم مانگتی ہیں، اپنے بھائیوں کی بھلائیاں مانگتی ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے رب تعالیٰ سے دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں فوز و فلاح مانگتی ہیں۔ عورت بہن کے روپ میں ہو تو یہ رب کا انعام ہے۔ عورت کا تیسرا روپ بیوی ہے، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو مرد کا ایمان بن کے آتی ہے، یہ بیوی ہے، بیوی کے روپ میں ہو تو یہ مرد کا لباس بن کے آتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم، مردوں عورت تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ عورت کا چوتھا روپ ماں ہے، اور جب یہ ماں بن کے آتی ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت کا پرتو بن جاتی ہے، یہ ماں بن کے آتی ہے، رب کے کرم کا سایہ بن کے آ جاتی ہے۔ جب یہ ماں بن کے آتی ہے تو یہ سائبان بن کے آ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت سورج آسمان کے نصف پہ آیا ہو، دوپہر کا وقت ہو، تو اس وقت لوگ سائے کے تلاش میں ہوتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی سائبان لگا دیا جائے تو لوگ سائبان کے نیچے آتے ہیں۔ وہ سائبان سورج کی تپش اپنے اوپر لیتا ہے اور اپنے نیچے والے کو سکون دیتا ہے۔ وہ سائبان آندھی آ رہی ہو، آندھی کو اپنے اوپر لیتا ہے، بارش آ رہی ہو، بارش کو اپنے اوپر لیتا ہے، آندھیوں کو طوفانوں کو اپنے اوپر لے کے نیچے والوں کو سکون دیتا ہے۔ اماں بھی سائبان ہے،
حوادثات زمانہ میں یہ اپنے بچوں کے لیے صاحبان بن جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرون اولا کی عورت دین سے جڑی، آگے رشتوں کو جوڑا دین سے۔ عورت کے 4 رشتے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے۔ یہ عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو باپ کو دین سے جوڑا، عورت بیوی کے روپ میں آئی تو شوہر کو دین سے جوڑا، عورت ماں کے روپ میں آئی اولاد کو دین سے جوڑا، عورت بہن کے روپ میں آئی تو بھائیوں کو دین سے جوڑا۔ تو لہذا آج کی میری بہن، آج کی میری بیٹی اپنے سابقہ کردار پہ چلی آئے، سابقہ رول کو دہرا دے، اپنی سابقہ تاریخ کو دہرا دے۔ کیا سابقہ تاریخ کیا؟ خود دین سے جڑے اور نسلوں کو دین سے جوڑ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عورت کے کتنے روپ بتائے میں نے؟ 4 روپ ہیں۔ عورت بیٹی کے روپ میں آئی، باپ کو جوڑا، بھائی کے روپ میں آئی، بہن کے روپ میں آئی، بھائیوں کو جوڑا۔ میں ایک ایک مثال عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلوں۔ عورت بیوی کے روپ میں تھی، اس نے اپنے شوہر کو دین سے جوڑا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا۔ جب ابو جہل قتل ہوا تو یوں کہا گیا قتل فرعون هذه الامہ، آج اس امت کا فرعون قتل ہو چکا ہے۔ اے بچے بیٹھ نہیں سکتے آپ؟ قتل فرعون هذه الامہ۔ یہ 5 سے 7 منٹ اب بات کرنی ہے۔ جس کے ساتھ والا بچہ اٹھنا چاہے اسے بٹھا دے، مہربانی کر، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں فرعون اس امت، ابو جہل اس امت کا فرعون تھا۔ جب وہ قتل ہوا تو کہا گیا قتل فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون مارا گیا۔ فرعون کا، ابو جہل کا تذکرہ کرتے وقت ہم لعنت اللہ کہتے ہیں، لے میرے پیغمبر کا دشمن تھا، دین کا دشمن تھا، ایمان کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، دین والوں کا دشمن تھا، لیکن میرے رب کی شانیں، میرے رب کی قدرتیں، ابو جہل کے گھر میں ایمان آیا، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اور اس بیٹے کا نام ہے اکرمہ بن ابی جہل۔ یہ اکرمہ بن ابی جہل آنے والے وقتوں میں اسلامی تاریخ میں روشن لفظوں کے ساتھ پڑھا گیا، روشن کردار کے ساتھ پڑھا گیا، روشن کردار کے ساتھ لکھا گیا، اسلامی فوجوں کا جرنیل بنا۔ لیکن سوال یہ ہے اس ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو دین کی طرف لانے میں کس کا کردار ہے؟ اس کے پیچھے ایک عورت ہے، اور وہ عورت ہے اس کی بیوی جس کا نام تھا ام حکیم۔ ام حکیم اسلام کے ساتھ جڑ گئی، ابو جہل کی بہو میرے پیغمبر کی امتیہ بن گئی۔ ابو جہل کی بہو یعنی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی کلمہ پڑھ لیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول، میں ابو جہل کی بہو لگتی ہوں، میرا نام ام حکیم ہے، میں اکرمہ کی بیوی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آقا آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ کی سخاوت، آپ کا کرم بادلوں سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے۔ بارش اتنی کھل کے نہیں برستی جتنا آپ کا کرم برستا ہے، جتنی آپ کا رحم برستا ہے۔ ام حکیم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ام حکیم نے کہا آقا میں چاہتی ہوں میرا شوہر بھی ایمان لے آئے، میرے شوہر کو معافی مل جائے، میرے شوہر کو بھی آپ کی قدموں کا فیض مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ام حکیم تیرے شوہر کے جرم بہت ہیں، وہ ابو جہل کا بیٹا، اس نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، لیکن تم چاہتی ہو میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، جاؤ اسے لے آؤ، میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ ام حکیم کہنے لگی آقا میرا شوہر اکرمہ وہ بڑا خوددار ہے، وہ کہہ دے گا کہ کیا ثبوت ہے
کہ نبی نے مجھے معاف کر دیا، آپ کوئی ثبوت تو دے دیجئے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء اور سرتاج الانبیاء، سیاح لا مکان، حضور نبی مکرم، شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا عمامہ اتار کے اس خاتون کو دیا اور کہا کہ اے ام حکیم، میں محمد اپنے سر کا عمامہ اتار کے دیتا ہوں، جاؤ، یہ سند ہے اس بات کی کہ ہم نے اکرمہ کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہ عمامہ لے کے بیوی شوہر کی تلاش میں نکلی، بیوی اس فکر میں نکلی کہ میں ایمان والی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بھی ایمان والا ہو جائے، میں قرآن والی ہو چکی ہوں، میرا شوہر قرآن والا ہو جائے، میں دین والی ہو چکی ہوں، میرا شوہر دین والا ہو جائے۔ جا رہی ہے دوڑی دوڑی دوڑی، کسی بتانے والے نے بتایا، ام حکیم تیرا شوہر تو یہاں سے فرار ہو کے سمندر کی طرف ہم نے جاتے دیکھا ہے، وہ سمندر میں کشتی پہ سوار ہوگا اور یہاں سے نکل کے دوسرے علاقے میں چلا جائے گا۔ ام حکیم غلام کو لے کے بھاگم بھاگ شوہر کی تلاش میں ہے، دیکھا کہ میرا شوہر کشتی میں سوار ہو گیا ہے اور کشتی اپنے چپو کھول کے اب سمندر کی گہرائیوں کی طرف جا رہی ہے۔ اس خاتون نے آقا علیہ السلام کا دیا ہوا عمامہ ہواؤں میں لہرایا، آواز دی اکرمہ کو، پکارا اپنے شوہر کو، شوہر کے کانوں میں بیوی کی آواز پہنچی اور اس نے دیکھا میری بیوی کا عمامہ لہرا رہا ہے، تو کشتی کو روک لیا اور ملا سے کہا واپس کنارے پہ لے چل۔ واپس کنارے پہ آئے تو کہنے لگا کیسے آئی ہو؟ تو اکرمہ کی بیوی ام حکیم نے کہا میرے سرتاج، میرے شوہر، میں جس نبی کے آستانہ سے ہو آئی ہوں وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ کریموں میں اکرم ہے، وہ کریموں میں اکرم ہے، وہ جواد ہے، وہ اجود ہے، پہاڑوں سے زیادہ بلند و بالا اس کی سخاوت ہے، ہواؤں سے زیادہ تیز چلنے والا اس کا جود و کرم ہے، اس کی معافی ہے۔ میں تیری معافی کا پروانہ لے کے آئی ہوں، لہذا تو چل تو صحیح۔ اکرمہ کہنے لگا نہیں، وہ انتقام میں مجھے قتل کر دیں گے، میرے جرم بڑے ہیں، میرے جرائم کی فہرست لمبی ہے، میرے دامن پہ داغ 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 گناہوں کے دھبے ہیں اور میرے دامن کے اوپر مسلمانوں کے لہو کے قطرات ہیں، کیسے وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اس خاتون نے کہا میرے سرتاج، میرے شوہر، میں تیری معافی کا پروانہ لے آئے ہوں۔ اس سخی نے، اس کریم ذات نے، اس جواد ذات نے معاف کرتے ہوئے سر کا عمامہ دے دیا ہے، چل تو صحیح۔ ابو جہل کا بیٹا اب اپنی بیوی کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اکرمہ آ گئے ہو، الا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو گناہ کر چکے ہو اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بس وہ دن تھا، اکرمہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی، ابو جہل کے بیٹے کی آنکھوں چھم 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 برس رہی ہے، ہاتھ لرز رہے ہیں، بدن کپ کپا رہا ہے۔ آقا معاف فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کلمہ پڑھوا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اکرمہ کا بیٹا ایمان لایا، اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہے اور وہ ہے بیوی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، عورت بیوی کے روپ میں آئے تو شوہر کو لے آتی ہے، بہن کے روپ میں آئے تو بھائی کو لے آتی ہے۔ میں ایک مثال بھائی کی عرض کر دوں، آپ نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، آج تک اسلامی تاریخ اس شخصیت پہ ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، اور وہ ہیں خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن سے جڑے ہیں، اتنے جڑے
سے قرآن ان کی تائید میں اترتا ہے، لیکن یہ جڑے کیسے؟ اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا کردار ہے، اور وہ عورت کون؟ حضرت عمر کی بہن ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن دارہ ایمان میں داخل ہو گئی، اور بھائی کو کسی نے کہہ دیا عمر باقی لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو، جاؤ ذرا اپنی بہن کی خبر تو لو۔ حضرت عمر بہن کے گھر آئے اور آ کے بہن کو مارا پیٹا تشدد کیا۔ بہن کہنے لگی بھیا تو میرے سینے سے ایمان نکالنا چاہتا ہے، جس باپ کا تو بیٹا میری رگوں میں اسی کا لہو دوڑتا ہے، جس اماں کی چھاتی سے پل کے تو نے دودھ پیا ہے اسی اماں کی چھاتی کا دودھ پی کے میں بڑی ہوئی ہوں، لہذا تو اپنی ضد پہ پکا، میں ایمان پہ پکی ہوں۔ حضرت عمر کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ اب کہنے لگے بہن اچھا چل وہ قرآن تو سنا، وہ قرآن تو سنا، وہ کلام تو سنا، جس قرآن نے تیری دنیا بدل دی، جس کلام نے تیری آنکھوں کے اندھیرے کو ختم کیا، جس کلام نے آج تجھے بہن ہونے کے ناطے بھائی سے جرت کے ساتھ گفتگو کرنے کا حوصلہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب قرآن سننے لگے۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ حضرت عمر قرآن سنتے جا رہے ہیں، آنکھیں برستی جا رہی ہیں، آنکھیں برستی جا رہی ہیں، داڑھی تر ہو گئی، اب آنسو داڑھی سے ٹپک کے گود میں گرنے لگے، ہاتھ جوڑ کے بہن سے معافی مانگنے لگے، میری بہنا تیرے بھیا سے غلطی ہو گئی، اپنے بھائی کو معاف کر دے، اپنے ویرے کو معاف کر دے، اور جس آستانہ سے یہ کلام تجھے ملا ہے، جہاں سے نور کی کرنیں تیرے سینے میں آئی ہیں، اس نور کے آفتاب کے سامنے مجھے بھی لے چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمیر نے جھنجھوڑ کے کہا عمر وہ زندگی کیا ہے جو قرآن سے دور ہو کے گزر جائے؟ عمر کے من میں انقلاب آیا۔ حضرت عمر میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اس کے پیچھے کون کھڑی ہے؟ کون کھڑی ہے؟ عورت بہن کے روپ میں، عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو اپنے باپ کی ہدایت کا ذریعہ، بہن کے روپ میں ہو بھائی کی ہدایت کا ذریعہ، بیوی کے روپ میں ہو شوہر کی ہدایت کا ذریعہ، اور اماں کے روپ میں ہو تو اپنے اولادوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، چکی پیستی ہیں، اور چکی پیستے پیستے بچوں کو قرآن سنا رہی ہیں، لوریاں دے رہی ہیں، کبھی حضرت امام حسن کو کبھی حضرت امام حسین کو۔ یہ لوریاں کہاں کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ نے قرآن سیکھا اس عورت سے جس کا نسل انسانی میں قرآن کے ساتھ سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے سنا۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا یہ کربلا کا میدان ہے، یہ وادی کربلا ہے، یہ 9ویں اور 10ویں محرم کی راتیں ہیں، کربلا کے خیموں کے اندر سے رات کی تاریکیوں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں پہ قرآن کی تلاوت بچے بھی کر رہے ہیں، بچیاں بھی کر رہی ہیں، حضرت امام حسین کر رہے ہیں، وہاں پہ قرآن کی تلاوت حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب کر رہی ہیں، حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کر رہی ہیں، حضرت امام حسین کی اہلیہ وہ کر رہی ہیں، ان کی لونڈی حضرت رباب کر رہی ہیں۔ یہ کیوں کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ نبی کا خانوادہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اماں کی گود سے قرآن سیکھا ہے۔ تو آج اگر ظفروال کا یہ محلہ، یہاں مولانا قاری شفیق الرحمن نذیر
صاحب نے قرآن کی درسگاہ قائم کی، بچیوں کے لیے جامعہ عائشہ کے نام سے درسگاہ قائم کی، اور یہاں پہ محترم بھائی کیا نام آپ کا، شہباز صاحب کی بیٹی نے 2 ماہ میں قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ عورت کا پرانا رشتہ ہے، عورت کا پرانا رشتہ ہے۔ بس ہماری غفلت کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، کہ بیچ میں ایک وقت ایسا گزرا کہ عورت پھر جاہلیت میں چلی گئی۔ آج الحمدللہ بستی بستی، نگر نگر، کریا کریا، گلی گلی قرآن کی یہ درسگاہیں قائم ہو رہی ہیں۔ اماں عائشہ کی بیٹیاں، سیدہ خدیجہ کی بیٹیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں، سیدہ ام سلمہ کی بیٹیاں، سیدہ میمونہ کی بیٹیاں، سیدہ حفصہ کی بیٹیاں، ازواج مطہرات کی بیٹیاں پھر سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہی ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، یہ اپنا تعلق جوڑ کے آگے نسلوں کا تعلق بھی جوڑیں گی۔ یہ تو میری بہنیں کریں گی، میری بیٹیاں کریں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک کام آپ کا بھی ہے، آپ نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس کے مواقع فراہم کر دیں۔ میری کسی بچی کو یہ شکوہ نہ رہ جائے، میرے مولا قیامت کے دن وہ یہ شکایت نہ کر دے، میں تو جڑنا چاہتی تھی، میرے ابا نے موقع نہیں دیا، میں تو جڑنا چاہتی تھی، میرے بھائی نے موقع نہیں دیا، میں تو جڑنا چاہتی تھی، میرے شوہر نے موقع نہیں دیا، میں تو جڑنا چاہتی تھی، میرے بیٹوں نے موقع نہیں دیا۔ عورت بہت جلد جڑ جاتی ہے، بہت جلد۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ عورت بڑی جلدی پھسلتی ہے۔ اگر یہ گمراہی میں پھسل سکتی ہے تو ہدایت کی طرف جلدی نہیں آ سکتی۔ ہدایت کی طرف یہ گناہ کی نسبت جلد آئے گی جب یہ ہدایت کی طرف جلد آئے گی، لیکن ہم موقع نہ دے سکے، خدا نخواستہ کل قیامت میں اس نے شکایت کر دی تو میرے اور آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ ارادہ کیجئے ہم اپنی بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی دولت سے اپنے آپ کو مال کرنے کے لیے ضرور موقع فراہم کریں گے، کرتے ہیں۔ وما علینا